بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم ربیع الاول سے 10 ربیع الاول تک جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے انشاءاللہ اس گھر کی ہر دعا قبول ہوگی۔ پھر یہ موقع سال بعد ملے گا، اس لیے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک اگر یہ وظیفہ کیا جائے تو وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ دولت، عزت، شفا، اولاد اور شادی جیسے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ لوگ ان دنوں کا انتظار اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ صرف اس ایک وظیفے سے سب کچھ عطا ہوتا ہے۔ وظیفہ کی طاقت۔ ناظرین، ربیع الاول کے مہینے میں جو بندہ یہ عمل کرتا ہے، اگر اس کی 70,000 حاجتیں بھی ہوں تو وہ 70,000 مرتبہ الگ الگ دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سوچیں اس عمل کی کتنی تاثیر ہے کہ بندہ ایک ہی وقت میں بار بار الگ الگ مانگے اور ہر بار اللہ عطا فرمائے۔ ہماری حاجتیں تو زیادہ نہیں ہوتی، لیکن یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ 70,000 مرتبہ مانگنے والا بھی خالی نہیں لوٹتا۔ یہ مہینہ بڑی برکتوں والا اور شان والا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے والا اپنی تمام زندگی کی پریشانیاں، الجھنیں، تکلیفیں اور رنج و غم ختم کروا سکتا ہے۔ وظیفہ کے فوائد۔ اگر آپ یہ عمل ایک مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تمام الجھنیں اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، خوف اور جادو سے حفاظت ہوگی، بندشیں اور بیماریاں دور ہو جائیں گی، گھر میں سکون اور محبت پیدا ہوگی، کاروبار عروج پر جائے گا، اولاد اور رشتوں کے مسائل حل ہوں گے۔ یہ عمل بڑا ہی مجرب ہے۔ پانی پر دم کر کے پانی پینے سے بیماریوں میں شفا ملے گی، بچوں کی پڑھائی میں بہتری آئے گی، عدالتوں کے مقدمات میں کامیابی ہوگی، کاروبار ترقی کرے گا اور گھر سے بے برکتیاں ختم ہو جائیں گی۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ۔ یہ عمل صرف 2 دن کا ہے۔ پہلا دن عشاء کے بعد، دوسرا دن عصر کے بعد یا عشاء کے بعد۔ اسی ترتیب سے یہ الفاظ دہرا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ربیع الاول کی خاص فضیلت۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے جو نبی اکرم کی ولادت بار سعادت کی وجہ سے سب سے بابرکت ہے۔ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جو ساری انسانیت کے لیے رحمت اور ہدایت کا باعث ہیں۔ ہجرت کا واقعہ۔ اسی مہینے میں ہجرت کا وہ عظیم واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا اور مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ عبادات اور ذکر و اذکار۔ اس ماہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں عبادات، ذکر و اذکار، درود شریف کی کثرت اور صدقہ و خیرات باعث برکت ہیں۔ تاریخی اہمیت۔ ربیع الاول میں متعدد اہم اسلامی واقعات پیش آئے جن میں غزوات اور دیگر دینی خدمات شامل ہیں، جو اس مہینے کی فضیلت کو مزید بڑھاتے ہیں۔ اجتماعی خوشی اور مسرت۔ اسی مہینے میں مسلمان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اجتماعات منعقد کرتے ہیں۔
جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات پر روشنی ڈالی جاتی ہے جو ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، ہجرت اور دیگر تاریخی واقعات کی وجہ سے بے حد فضیلت والا ہے۔ اس میں ذکر و اذکار، درود شریف کی کثرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وظیفے کا طریقہ: سب سے پہلے آپ تازہ وضو کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اس عمل کو انجام دیں۔ اس دوران کسی سے گفتگو نہ کریں اور گھر والوں کو بھی پہلے سے بتا دیں کہ آپ کو تنگ نہ کریں۔ کوشش کریں کہ یہ عمل گوشائے تنہائی میں کریں تاکہ مزید فائدہ ہو۔ وضو کے بعد ایک صاف جگہ جائے نماز بچھا کر قبلہ رخ بیٹھیں۔ سب سے پہلے 21 مرتبہ یہ پڑھیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد 21 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر اور اللہ اکبر پڑھیں۔ پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھیں، ورنہ کوئی بھی مختصر درود پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے مقصد کی نیت کریں۔ ہر شخص کی حاجت الگ الگ ہوتی ہے۔ کوئی گھر مانگتا ہے، کوئی روزگار، کوئی شادی یا قرض سے نجات۔ جو بھی مقصد ہے دل سے نیت کریں۔ اب دوبارہ اعوذ باللہ پڑھ کر وظیفہ شروع کریں۔ سب سے اہم عمل یہ ہے کہ آپ سورۃ الاخلاص پڑھیں، کیونکہ ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے سے 1/3 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو 300 مرتبہ خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ درمیان میں کسی سے بات نہ کریں تاکہ عمل میں خلل نہ پڑے۔ سورۃ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یاد رکھیں، جو بندہ اخلاص سے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جس شخص نے توجہ اور دھیان کے ساتھ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی، اس کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ سب سے پہلے 300 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوسرا عمل استغفار ہے۔ استغفار کرتے وقت یہ احساس دل میں رکھیں کہ ہم گناہ گار اور خطا کار بندے ہیں۔ پورا سال جو گناہ، لغزشیں، جھوٹ، غیبت یا برے اعمال سرزد ہوئے ہیں، انہیں یاد کر کے سچی ندامت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ یا زمین کی ریت کے ذروں کے برابر بھی ہیں تو ایک سچی توبہ کے صدقے میں تیرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دوں گا۔ طریقہ استغفار: دائیں ہاتھ کی انگلیوں یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ اس کے بعد وہی درود پڑھیں جو عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ عمل کی مکمل ترتیب: یہ عمل 1 ربیع الاول سے
12 ربیع الاول تک کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھیں، 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 300 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں اور 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر عمل مکمل کرنے کے بعد اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور ذہن میں واضح نیت رکھیں کہ آپ کس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ خواتین کے لیے ہدایت، یہ عمل صرف پاکیزگی کی حالت میں کرنا ہے، ناپاکی کے ایام میں عمل ہرگز نہ کریں۔ خصوصی دعا: اے اللہ، اے رب العزت، ہم سب گنہگار اور خطا کار بندے ہیں، ہماری تمام صغیرہ و کبیرہ لغزشیں معاف فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کر، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرمانا۔ اے شافی، بیماریوں کو شفا دے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، مقروضوں کا قرض ادا فرما، شادی شدہ جوڑوں میں محبت پیدا فرما اور سب کے نصیب بہتر فرما۔ اے اللہ، ہمیں حلال رزق عطا کر اور 5 وقت نماز ادا کرنے کے لیے توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ کمنٹ سیکشن میں